ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ تفسیر صراط الجنان۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف وہ وحی فرمائی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ یہاں جو وحی فرمائی گئی اس کی عظمت و شان کی وجہ سے یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ وحی کیا تھی۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی، یہ وحی بے واسطہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا، اور یہ خدا اور رسول کے درمیان یہ اسرار ہیں جن پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں۔ بقولی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو تمام مخلوق سے مخفی رکھا اور یہ نہ بیان فرمایا کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا وحی فرمائی، اور محب و محبوب کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس رات میں جو آپ کو وحی فرمائی گئی وہ کئی قسم کے علوم تھے، ان میں سے چند علوم یہ ہیں۔ نمبر 1، شرعی مسائل اور احکام کا علم جن کی سب کو تبلیغ کی جاتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع جو خواص کو بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، علوم ذوقیہ کے حقائق اور نتائج جو صرف اخص الخواص کو تلقین کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، اور ان علوم کی ایک قسم و اسرار ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، کوئی انہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چشم مبارک نے دیکھا۔ مراد یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اور اس دیکھنے اور پہچاننے میں شک اور تردد نے راہ نہ پائی۔ اب رہی بات کہ کیا دیکھا، اس بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا، اور یہ دیکھنا کیا سر کی آنکھوں سے تھا یا دل کی آنکھوں سے، اس بارے میں مفسرین کے دونوں قول پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب عز و جل کو اپنے قلب مبارک سے دیکھا، اور مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب عز و جل کو حقیقتاً چشم مبارک سے دیکھا۔ یہ قول حضرت انس بن مالک، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 بار کلام فرمایا، اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا، اور اس آیت کو حضرت جبریل علیہ السلام کے دیدار پر محمول کیا، اور فرمایا کہ جو کوئی کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا، اور اس بات کی دلیل کے طور پر یہ آیت لا تدرکہ الابصار تلاوت فرمائی۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہاں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نفی میں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اثبات میں، اور جب نفی اور اثبات میں ٹکراؤ ہو تو مثبت ہی مقدم ہوتا ہے، کیونکہ نفی کرنے والا کسی چیز کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ اس نے نہیں سنا،
اور کسی چیز کو ثابت کرنے والا اس بات اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا اور جانا، تو علم ثابت کرنے والے کے پاس ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نقل نہیں کیا، بلکہ آیت سے جو آپ نے مسئلہ اخذ کیا اس پر اعتماد فرمایا، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی رائے ہے، جبکہ در حقیقت آیت میں ادراک یعنی احاطہ کی نفی ہے، دیکھ سکنے کی نفی نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی سے مشرف فرمائے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث مرفوع سے بھی یہی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ حبر الامت ہیں، وہ بھی اسی پر ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اپنے رب عز و جل کو دیکھا۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا۔ امام صاحب یہ فرماتے ہی رہے یہاں تک کہ سانس ختم ہو گیا، پھر آپ نے دوسرا سانس لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔